الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے قربانی اور اغلاط العوام اس سلسلے میں کچھ باتیں اور کچھ مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں اور آثار میں جتنی بھی باتیں اور جتنا بھی کنٹینٹ اور مواد آیا ہوا ہے، اور اس کے سمجھنے میں، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں فقہائے امت میں دو رائے پیدا ہو چکی ہے۔ احادیث میں، آثار میں جہاں کہیں بھی جو الفاظ آئے ہیں اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہے، جو سینس ہے، اس سینس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء امت میں دو آراء پیدا ہوئی ہے، دو رائے پیدا ہوئی ہے۔ میجورٹی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے کمپیر میں علماء احناف یوں کہتے ہیں کہ یہ قربانی واجب ہے۔ میجورٹی میں کہہ رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو احناف کے، کہ احناف کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں اور آج کے اہل حدیث ہیں وہ سب کے سب یہ رائے قائم کی ہے، اور ان کو آثار سے، احادیث سے، روایات سے، ان کے الفاظ سے، اس کے ٹیمپریچر سے یہ سب جو مفہوم سمجھ میں آیا ہے، جو تاکیدی حکم نظر آتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور احناف اس کو واجب کہتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور اس میں ٹیمپریچر، اس کے اندر جو آثار احادیث آئی ہے، اس میں جو الفاظ کا ٹیمپریچر ہے، اس میں جو سینس ہے، اس میں جو تاکید ہے۔ جیسے ایک روایت ہے، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو بہت زبردست اس میں تاکید ہے۔ تو علماء احناف اس کو واجب کہتے ہیں، باقی جمہور علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مجھے ان کے دلائل میں نہیں جانا ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اور دونوں اپنے دلائل میں مضبوط ہے۔ مجھے صرف آپ کے نالج کے لیے، آپ کی جانکاری کے لیے یہاں بات رکھنی تھی، اور یہ جانکاری اگر ہوتی ہے تو 90% سولوشن ہو جاتا ہے، 90% مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہے، اور معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ کہیں آپ دیکھیں ابھی آج مسلک کی بندھنیں اور تقلید کا بندھن ختم ہوتا نظر آ رہا ہے نوجوانوں میں۔ اگر کوئی آپ کہیں دیکھے، کوئی آپ کو ایسا بولتا ہوا اور کرتا ہوا نظر آئے، تو اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو تو وہ آپ کی جانکاری میں رہے گا، آپ کا نالج میں رہے گا، اور اس سے آپ کو تعجب نہیں ہوگا، آشچریہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کی جانکاری کے تحت، تاکہ کچھ معاملے کلیئر ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے جو عام طور پر غلط فہمی ہے، کہ جب بھی بندہ صاحب نصاب جب قربانی کرتا ہے اور جانور خریدتا ہے تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، موسٹ آفلی 95% لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں بھی ایک میں اسٹیپ آگے بڑھ کر ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو، کہ اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف اس بات کی طرف ہو چکا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر کے گئے کہ تم میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہاں، حضرت علی کے علاوہ دوسرے جو علماء ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی کے سوا کوئی دوسرا صحابی کرتا نہیں تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، کوئی دوسرے صحابی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ بھائی بالکل خفیف رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی ادا ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو امت کو بھی یہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ لیکن میں نے بتایا کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی کی خصوصیت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ بہرحال اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو قربانی ادا ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثواب پہنچے گا، اور بالکل بات پرفیکٹ ہے۔ یہ سب میں نے آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں ایسی بات سنے تو کوئی غلط فہمی نہ ہو اور آپ تعجب میں نہ پڑ جائے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ جتنے بھی جانور لیتے ہیں، جیسے میں قربانی کے طور پر، میرا بڑا خاندان ہے تو میں قربانی کے لیے 5 جانور، بڑے جانور خریدتا ہوں، تو لوگ ہر جانور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر 5 جانوروں میں سے کوئی ایک جانور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا حصہ رکھ لیا تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے نہیں بھی رکھا، جو پہلی اپنی ضروری، جو واجب قربانی ہے، سنت مؤکدہ قربانی ہے، وہ واجب قربانی جو ہمارے ذمے ہے وہ پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نبی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی وبال نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے کرتے تھے تو امت کو بھی نبی کی طرف سے کرنا چاہیے، کوئی ضروری کمپلسری نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ کی نماز کے سلسلے میں خاص پوچھا یہ جاتا ہے کہ مستورات عیدین کی نماز کیسے پڑھے گی۔ اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ مستورات پر جو نماز گیدرنگ میں ہوتی ہے، جو نماز مجمع میں ہوتی ہے، جیسے عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز، یہ بڑے مجمع میں ہوتی ہے، تو اس میں عورتوں پر یہ عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ عورتیں مستورات گھر پہ، ان کے لیے عیدین کی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھے گی وہ۔ یہ نماز صرف مجمع میں ہے۔ اگر کسی کی عیدین کی نماز چھوٹ گئی، نماز رہ گئی، تو بھی وہ 2 رکعت عید کی نیت سے ادا نہیں کرے گا، پھر اس کی نماز چھوٹ گئی، اس کو استغفار ہی کرنا ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی تو اس کا بدل موجود ہے، کیونکہ وہ جمعہ چھوٹ گیا تو ظہر 4 رکعت ادا کرے گا۔ لیکن کسی کی عیدین کی نماز چھوٹ گئی تو پھر وہ عیدین کی 2 رکعت نماز، 2 رکعت نیت سے، عید کی نیت سے الگ نہیں پڑھے گا، وہ جماعت میں ہی ہوتی ہے، وہ گیدرنگ میں نماز ہوتی ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستورات عیدگاہ جاتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عیدگاہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ عید کی نماز ادا کرتی تھی، اور یہ روایتوں میں موجود ہے۔ لیکن ابھی زمانہ جو ہے نا وہ بہت فتنے کا زمانہ ہے۔ عورت کا خروج، ان کا گھر سے باہر نکلنا ہی فتنہ ہے۔ اس فتنے کے ڈر سے عورتوں کو اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ وہ کہیں مسجد میں نہ جائے، کہیں مجمع میں نہ جائے، گیدرنگ میں نہ جائے نماز کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس سے فتنے کا ڈر ہے، اور سد باب کے لیے اس کو اسٹرکٹلی منع کیا ہے۔ اور ایسے ہی منع نہیں کر دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھی کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا، اس لیے عورتیں اور مستورات وہاں عیدگاہ میں جاتی تھی اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے محرموں کے ساتھ۔ لیکن ابھی ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، امی عائشہ سے بڑھ کر کون عالمہ ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو کون جاننے والی؟ امی عائشہ سے بڑھ کر۔ تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس لیے عورتوں کو سد باب کے لیے عورتوں کو اسٹرکٹلی روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مجمع میں ہو تو مردوں کے پیچھے ان کی جماعت ہوگی، باقی وہ مسجد میں نہ ہے، اور وہ گھر پہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھے گی، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھے گی، جمعہ کے دن وہ ظہر کی نماز ادا کرے گی۔ ہاں، وہ اشراق اور چاشت اس وقت میں پڑھنا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ تیسرا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے خال کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے خال کے سلسلے میں ایک عام فہم یہ ہے، عام لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ قربانی کی کھال مسجد اور مدرسے میں دینا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ قربانی کا کوئی اور مصرف نہیں ہے، قربانی کی کھالوں کا اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی
جانکاری کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے ایک بات یہ بیان کرتا چلوں کہ قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، آپ اپنے یوز میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس سے آپ چمڑا بنائے، اس سے آپ مسلح بنائے، ڈول بنائے، اور کسی ضرورت کے لیے آپ اپنی قربانی کے جانور کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کل ٹریڈیشن اور رواج یہ ختم ہے کہ لوگ اپنے پاس رکھ کے وہ قربانی کو کھال کو دباغت دے کر اس کا کچھ ڈول بنایا جائے، مسلح بنایا جائے، اور اس کی کوئی دوسری استعمال کی چیز بنائی جائے، یہ سماج میں رواج ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ قربانی کی کھال مسجد اور مدرسوں میں دے دی جاتی ہے۔ اگر ہاں کوئی بندہ کھال بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا جائز نہیں، اگر بیچ دیا ہے تو وہ پیسے چیریٹی میں دے دی جائے گے، صدقہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ قربانی کی کھالیں جو مسجد اور مدرسے میں دی جاتی ہے، وہ اس کو جمع کر کے بیچ دیتے ہیں، اور ان پیسوں کو چیریٹی میں اور صدقہ خیرات میں مدرسے مسجد میں یوز کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہو گئی، اور پانچویں بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اور عزیز و اقارب کو بھی کھلائے، غریب لوگوں کو دے، اور امیر لوگوں کو بھی دے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی کھائیں اور فقیر لوگوں کو بھی کھلائے۔ اور یہ قربانی کا گوشت خود کھانا چاہیے، یہ سنت ہے، چاہے بڑے جانور کا۔ بعض لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اور بڑا جانور جو ان کا قربانی کا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں چکھتے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ قربانی کا گوشت چکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہمارے نبی نے آخری حج کیا ہے، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر کیے ہیں، ذبح کیے ہیں، اور پھر دوسرے حضرت علی کو سونپ دیے کہ تم ذبح کرو۔ تو پھر لوگوں کو کہا کہ 100 اونٹ ذبح کیے، اور 100 اونٹ ذبح کر کے کہا کہ ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے، اس کو دیگچی میں ڈال کر پکایا جائے۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر وہ شوربہ کھایا اور وہ گوشت بھی کھایا۔ تو اپنا قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ اگر کسی کو پسند نہیں ہے بڑے جانور کا تو بھی کچھ نہ کچھ چکھ لے یہ۔ اور آگے مزید بات یہ ہے کہ اگر اپنے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو بھی قربانی کا گوشت، اگر وہ ویجیٹیرین نہیں ہے، نان ویج ہے، ہاں، تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دینا چاہیے، اور اچھی نیتوں سے دینا چاہیے، اور یہ بھی صلہ رحمی ہے ایک طرح کی اپنے پڑوسوں میں۔ تو قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں عام طور پر یہ رجحان ہے کہ 7 بندے ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ بے شک 7 بندے شریک ہو کر بڑے جانور کی قربانی کی جاتی ہے، اور لوگ عام طور پر یہ رجحان ہے کہ بس 7 بندے شریک ہو گئے جب جا کے ایک بڑے جانور کی قربانی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 7 بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 بندے مل کر بڑا جانور قربانی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، اور 3 مل کر چاہے تو بھی، 5 مل کر چاہے۔ 7 ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے کہ 7 سے زیادہ کوئی 8واں بندہ ہوگا تو شریک، تو 7 بندوں کی قربانی ہوگی، 8ویں بندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو زیادہ سے زیادہ 7 بندے کو اندر شریک ہو سکتے۔ ہاں، 5 بندے مل کر بھی بڑا جانور قربان کر سکتے، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے، 2 بندے مل کر بھی کر سکتے، ایون 1 بندہ مل کر بھی پورا جانور اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ بڑا جانور ہے تو گوشت بڑی کوانٹٹی میں نکلے گا، تو لوگوں کا، غریبوں کا بھلا ہوگا، رشتہ داروں کا بھلا ہوگا۔ اور آج طور پر میرا سجیشن یہ رہے گا کہ آج لوگ بکرا لاتے ہیں، 25,000 30,000 50,000 کا لوگ بکرا لاتے ہیں، تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ بندہ بڑا جانور لا کر 25,000 30,000 40,000 میں بڑا جانور لا کر اپنی طرف سے، اکیلے اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، تو بھی یہ جائز ہے، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے اپنا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، اللہ کے حضور میں قربان کرنا ہے، تو ہمارا بھی فائدہ ہے، اور رشتہ داروں کا بھی فائدہ ہے، غریب لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں گوشت نکلتا ہے، اس لیے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔
नंबर 7, एक बड़े जानवर में मुख्तलिफ नीयतों से शरीक हुआ जा सकता है। यानी एक बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। तो हर बंदा अपनी कुर्बानी का भी हिस्सा डाल सकता है, अकीका भी हिस्सा डाल सकता है, दमे जिनायत का भी हिस्सा डाल सकता है, नफली कुर्बानी का भी हिस्सा डाल सकता है, दमे शुक्र का यानी शुक्र की नीयत से भी हिस्सा डाल सकता है। यानी मुख्तलिफ नीयतों से एक जानवर में शरीक हुआ जा सकता है, लेकिन सबकी नीयत तक़र्रुब इल्लाह की होनी चाहिए, गोश्त खाने की नहीं। अगर गोश्त खाने की नीयत है, तक़र्रुब इल्लाह की नीयत नहीं है, तो शरीक होना सही नहीं है, वो पूरा जानवर बेकार हो जाएगा। इसलिए सही बात यह है कि मुख्तलिफ नीयतों से एक जानवर में शरीक हुआ जा सकता है, लेकिन सबकी नीयत तक़र्रुब इल्लाह की होनी चाहिए। अगर तक़र्रुब इल्लाह की नीयत है तो किसी भी नीयत से कुर्बानी के जानवर में शरीक हुआ जा सकता है। इससे एक बात पता चली कि अकीके की नीयत से अगर कोई शरीक होता है तो ठीक है। मरहूमों के इसाले सवाब के लिए कोई हिस्सा रखता है तो ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हिस्सा रखता है तो ठीक है। अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से भी कोई हिस्सा रखता है, अलग अलग, माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, तो भी ठीक है और जायज़ है। फिर उसके बाद 8वें नंबर की बात यह है कि कुर्बानी के अय्याम 3 ही है। जो आम तौर पर एक बात चली है कि भाई कुर्बानी के दिन 4 है, वो गलत है, वो उन रिवायतों में कमज़ोर है। मुत्तफ़क़ा बात यह है, उसमें इख्तिलाफ है, अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि 4 दिन है, लेकिन सही बात यह है वो उन रिवायतों में कमज़ोर है। सही बात यह है कि कुर्बानी का अय्याम 3 दिन है। यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा, फिर 12वीं ज़िलहज्जा के मगरिब से पहले पहले ये 3 दिनों में कुर्बानी की जा सकती है। और कोई अगर आपको बात कहे तो उसमें शक में ना पड़े और ये 3 दिनों में कुर्बानी का है। और फिर उसके बाद 9वें नंबर पर यह है कि रात में भी कुर्बानी की जा सकती है, रात में भी कुर्बानी का इंतज़ाम किया जा सकता है। क्यों कि पहले ज़माने में जहाँ फुक़हा ने मना लिखा है, मकरूह लिखा है, उस वक्त रोशनी का इंतज़ाम नहीं था और ज़्यादा लाइटों का इंतज़ाम नहीं था। उस वक्त हो सकता है कई जानवर तकलीफ़ पहुंचा ले या फिर वो कटिंग करते वक्त कहीं तकलीफ़ पहुंच जाए, इसलिए मकरूह लिखा था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाइटों का, रोशनियों का इंतज़ाम है, बंदोबस्त है, इसलिए रात में भी कुर्बानी करना चाहे तो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई मना नहीं है, कोई मकरूह नहीं है, आप रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं। फिर आखिरी बात 10वें नंबर की बात यह है कि लोग आम तौर पर पूछते हैं कि यार ओजड़ी खाना कैसा है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने तैयब पाकीज़ा गोश्त अता फरमाया है, बड़े जानवर का हो या छोटे का हो, तैयब हलाल चीज़ यानी पाकीज़ा गोश्त मिल रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो उस चीज़ की तरफ हम क्यों जाएं? ओजरी जो एक नापाकी का गंध है वहाँ क्यों जाएं? लेकिन शरई तौर पर मसला ये है कि अगर ओजरी को अच्छी तरीके से साफ़ की जाए, गर्म पानी में अच्छी तरीके से उसको धोया जाए और अच्छी तरीके से उसको पाक किया जाए तो अंतड़ियों का खाना भी जायज़ है, ओजरी का खाना भी जायज़ है। और दूसरी बात है, इस सिलसिले में अनुसंधान में कहता चलूँ कि जो फुक़हा ने एक बात इसके अनुसंधान में लिखी है कि जो कुर्बानी में जो पार्ट्स ऐसे हैं जो खाना जायज़ नहीं, मकरूह तहरीमी है, तो उसमें एक ये है, हराम है, मकरूह तहरीमी है। एक बात ये है कि बहने वाला खून, जो अल्लाह ताला ने कुरान में हराम कर दिया कि बहने वाला खून जायज़ नहीं। हाँ, जो कुर्बानी के गोश्त पर जो खून चिपका हुआ होता है वो हराम नहीं है, वो तो खाने में आ जाता है। अगर कोई बग़ैर गोश्त धोए, यानी जैसे निकाला गोश्त और उसको कोई न भी धोए और उस पर जो खून लगा हुआ है कोई धोए नहीं, तो बग़ैर धोए भी पकाना जायज़ है। ये ऊपर जो गोश्त पर जो खून लगा रहता है वो नापाक नहीं है, वो तो जायज़ है, पाक है। और अगर उसको धोए बगैर भी इस्तेमाल किया जाए, पकाया जाए, तो ये खाना जायज़ है। जैसे अरब का दस्तूर है, अरब का आज भी मामूल है कि जैसे ही उन्होंने कोई रान काटी बकरे में से या बड़े जानवर में से, वो फ़ौरन देगची में डालते, उसको धोते नहीं है। तो ना भी धोया जाए तो उस पर जो खून चिपका हुआ होता है उससे गलत माइंड नहीं करना चाहिए, वो खून पाक है। खून जो नापाक है, जो नहीं खाया जा सकता, वो बहने वाला खून है, जो जब ज़बा करते हैं वो खून निकलता है, वो खून है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उज़्वे तनासुल, जो ख़ास ज़कर होता है वो खाना जायज़ नहीं है। और फिर फ़ीमेल जो जानवर होता है उसका पेशाब
گاہ جو ہوتی ہے پیشاب کی جگہ وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر کی بات مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی بھی، یہ چپس چیزیں کھانے کی نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پر غدود یعنی وہ خون جم کر گوشت پر ایک طرح کی گانٹھ ابھرتی ہے جو ایک بیماری ہوتی ہے اس میں، اس لیے اس کو کھانے کو منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک طرح کا وہ گوشت نہیں، ایک طرح کی خون جم کر اس کا گانٹھ ابھر جاتی ہے، اس لیے یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور چھٹے نمبر پر خصیتین یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 7 پتا یہ بھی جائز، یہ چیزیں کوئی کھانے کی نہیں ہے۔ عام موسٹ آفلی یہ چیزیں کھائی نہیں جاتی ہیں اور اس کو بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن لگے ہاتھ یہ مسئلوں کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اسے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں کھانا جائز ہے۔